آپ دیکھ رہے ہو ایک فیس بک اور یوٹیوب پر ایک چرچا ہے مبارک قادیانی کیس میں سپریم کورٹ کا قادیانیت نواز متنازع فیصلہ، تو اس کے بارے میں آپ حضرات کو باخبر کریں گے۔ مبارک ثانی قادیانی کیس میں سپریم کورٹ کا حالیہ متنازع فیصلہ مسلمانوں کے لیے کافی افسوس اور تشویش کا باعث بنا۔ یہ فیصلہ شریعت اور آئین کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ قادیانیت ہی کے حق اور مفاد میں ہے، جس کو سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیصلے کے شر سے امتی مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اس فیصلے کا مختلف پہلو سے تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، البتہ سردست مختصر طور پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس فیصلے میں قادیانیوں کو عوامی سطح کی بجائے ان کی اپنی عبادت گاہوں، اداروں اور گھروں وغیرہ میں اندرون خانہ اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنا ممنوعہ لٹریچر تقسیم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے لیے شریعت کی روح سے غیر مسلموں کو ملنے والی ایسی محدود اجازت سے بھی استدلال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ واضح غلط فہمی اور غلط قیاس ہے، جس کے لیے درذیل باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات آپ نے سمجھنا ہے، دیگر غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان قرار نہیں دیتے اور وہ شعائر اسلام بھی استعمال نہیں کرتے، جبکہ قادیانی شرعی اور آئینی روح سے اپنے واضح کفر کے باوجود آپ کو مسلمان ہی قرار دیتے ہیں اور شعائر اسلام بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت اور آئین کی روح سے ان کو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، دیگر غیر مسلموں کی عبادت اور مذہبی سرگرمیوں سے سادہ لوح مسلمان کسی بھی قسم کے دھوکے اور فریب میں نہیں پڑ سکتے، کیونکہ ان کی عبادت اور دین مسلمانوں کی عبادت اور دین سے مختلف اور الگ ہے، جبکہ قادیانیوں کی عبادت اور مذہبی سرگرمیوں سے سادہ لوح مسلمان دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں ہی کی طرح عبادت کرتے ہیں اور اسلام ہی کا نام لیتے ہیں، باقی وہ کافر زندیق ہے۔ تیسری بات، دیگر غیر مسلم اپنے بارے میں پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اقلیت کہا جاتا ہے اور انہیں اقلیتی حقوق بھی حاصل ہے، جبکہ قادیانی پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، بلکہ یہ تو غدار ہے، تو انہیں اقلیت کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے اور انہیں اقلیتی حقوق کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تعجب تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ انہیں غیر مسلموں کے حقوق دلانے کی بات کر رہی ہے، جبکہ قادیانیت اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس طرح کی متعدد وجوہات کی وجہ سے قادیانیوں اور دیگر غیر مسلموں میں فرق واضح ہو جاتا ہے، دونوں کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے، اور بلا شراب کو شراب کہہ کر فروخت کرنا اور شراب کو ابی زمزم کہہ کر فروخت کرنا کیا ایک طرح کے جرائم ہیں یا الگ الگ؟ اس لیے سپریم کورٹ کا یہ حالیہ فیصلہ آئین اور شریعت دونوں سے متصادم ہے۔ نیز انجام کار کے طور پر یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جب قادیانی اپنے عبادت خانوں اور اداروں میں اپنے ممنوعہ کفریہ اور گمراہ کن لٹریچر تقسیم کریں گے تو کیا وہ سادہ لوح مسلمانوں تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ اس بہانے سے وہ خود ہی مسلمانوں تک پہنچائیں گے، اور پھر کیا وہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد کا ذریعہ نہیں بنیں گے، حالانکہ ان کا یہ لٹریچر بذات خود ہی ممنوع ہے۔ تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر غور کرے۔ وہ جو جن دلائل سے وہ استدلال کرتے ہیں غیر مسلموں کے، وہ ان کے استدلال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے 3 جوابات دے دیے۔ غیر مسلم اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مثال بھی ہم نے بیان کر دی کہ ایک آدمی ہے وہ شراب فروخت کر رہا ہے، ایک آدمی وہ خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، تو اس نے اوپر لگایا بھی ہے خنزیر کا گوشت، اور دوسرا آدمی ہے جو خنزیر کا گوشت اور شراب بیچ رہا ہے لیکن اوپر لگایا ہے کہ یہ ابھی زمزم کا پانی ہے، یہ جو ہے بکری کا گوشت ہے۔ تو
تو کون سا بڑا مجرم ہے، کون سا بڑا لعنتی خبیث ہے؟ وہ ہے جس نے جو ہے لیبل غلط لگایا ہے، گوشت خنزیر کا ہے، شراب ہے، اور اوپر لگایا ہے کہ زمزم ہے اور بکری کا گوشت ہے۔ تو یہ مثال قادیانی کی ہے۔ تو امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور قادیانیوں کو نیست و نابود کر دے۔